الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جمعے کی پہلی نشست میں اس بات کے متعلق عرض کیا تھا کہ اللہ کے دربار میں سب سے قیمتی دولت ہدایت ہے. اس لیے اللہ نے جب اپنے دربار سے مانگنے کے لیے سلیقہ سکھلایا اور طریقہ بتلایا تو مضمون یہ دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھ سے ہدایت مانگو. اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو انداز بتایا ہے کہ مجھ سے لینے کا طریقہ کیا ہے. اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ہدایت اگر میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بن جائے تو ساری زندگی کی ترجیحات بدل جائیں. جیسے آج میری زندگی کا اسٹیٹس میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے تو ساری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. اور جب مسلمان کے یہاں ہدایت سب سے بڑی ترجیح بن جائے گی تو اس کے سب سے بڑی زندگی کی ترجیح کی بنیاد پر ساری زندگی کے فیصلے ہوں گے. اب اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہدایت بڑی دولت ہے. اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ کہاں سے ملے گی، تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. صراط القرآن بھی نہیں کہا قرآن کا راستہ، صراط الحدیث بھی نہیں کہا کہ حدیث کا راستہ، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. جب آدمی ناواقف ہو تو دھوکے باز قرآن سنا کر بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. جب آدمی لا علم ہو تو حدیث سامنے رکھ کر بھی غلط مفہوم بیان کر کے گمراہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہدایت کے لیے صحیح راستے کا انتخاب یوں فرمایا کہ نمونہ دیکھ لو. نمونہ سامنے ہو تو غلط فہمی کم ہوتی ہے. آپ نمونہ بچے کو دے دیں، جاؤ دکان سے یہ چیز لے آؤ، تو غلطی نہیں کرے گا. الفاظ کے پیرائے میں کوئی چیز سمجھا دی، ہو سکتا ہے دکاندار غلط چیز دے دے. نمونہ دے دیا میاں یہ چاہیے، تو دھوکے سے آدمی بچ جاتا ہے. اس لیے اللہ کا اس دھرتی پہ نظام یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آسمانی کتاب بھیجی تو نمونہ بھی ساتھ بھیجا. یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ بیت اللہ کے چھت پہ قرآن اتار دیتا، لوگ پڑھتے ہدایت حاصل کرتے رہتے. ایسا بھی ممکن تھا ہر گھر میں قرآن کی آیتیں اتر جاتی، لوگ سنتے ہدایت یافتہ بن جاتے. لیکن اللہ نے یہ نظام اختیار نہیں کیا. جب بھی آسمانی کتاب بھیجی تو نمونہ بھی ساتھ بھیجا، محمد الرسول اللہ. اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کی رہنمائی کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. ہدایت ملے گی ان لوگوں سے جن پر اللہ کا انعام ہے، اور اللہ کا انعام یافتہ لوگ
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی رہنمائی میں ہدایت ملے گی. گویا کہ آپ دعا یوں کرتے ہیں نماز میں، اے اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ دے دے، صدیقین کا راستہ دے دے، شہداء کا راستہ دے دے اور صالحین کا راستہ دے دے. اگر ہم اس کو اور مختصر کر دیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک انسان میں زائد بھی آ گیا، انسان میں عالم بھی آ گیا، پروفیسر بھی آ گیا، انجینئر بھی آ گیا، اور ایک عام انسان زائد بھی آ گیا. انسان میں سب شامل ہو گئے نا. اسی طرح صالحین میں نبی بھی آ گیا، صدیق بھی آ گیا، شہید بھی آ گیا. اس لیے کہ نبی بھی صالح ہے، صدیق بھی صالح ہے، شہید بھی صالح ہے. تو گویا کہ آپ دعا میں یوں کہہ رہے، اے اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے، اے اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے. گویا کہ ہدایت ملے گی صالحین کے پاس. اللہ میاں آج تو ہر شخص ہی اپنے آپ کو صالح کہتا ہے. جمعے کی نماز پڑھنے والا بھی نیک، وہ بھی اپنے آپ کو صالح کہتا ہے. قرآن کے دو چند ترجمے پڑھ کے مجتہد بننے والا، وہ بھی اپنے آپ کو مفسر اور صالح کہتا ہے. چند اردو کے حدیث دیکھ کر مفکر اسلام بننے والا، وہ بھی اپنے آپ کو صالح اور صاحب علم کہتا ہے. اللہ یہ دھوکہ تو پھر بھی باقی ہے. تو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی کہ صالحین کون لوگ ہیں. فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صالحین وہ جن پر اللہ کا غضب بھی نہیں، صالحین وہ جو گمراہ بھی نہیں. غضب ان لوگوں پر ہوا جو جانتے علم رکھتے تھے لیکن اس علم پر عمل نہیں تھا. حضور کے زمانے کے اندر یہ یہودیوں کا طبقہ تھا کہ علم رکھتے تھے، عمل کوئی نہیں تھا. ضالین وہ طبقہ تھا جن کے گمراہی کی وجہ ان کی جہالت تھی. مغضوب جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ وہ طبقہ ہے علم تھا ان کے پاس، عمل علم کے مطابق نہیں تھا. ضالین وہ طبقہ ہے جن کے پاس علم ہی نہیں، جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. تو صالحین کی وضاحت ہو گئی کہ صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم بھی مستند ہو کہ مجھ سے چل کر محمد الرسول اللہ تک جائے. اس نے کس سے پڑھا اور کس نے اس پر اعتماد کیا، اس نے کس سے پڑھا اور کس نے اس پر اعتماد کیا، اس نے کس سے پڑھا اور کس نے اس پہ اعتماد کیا، اس نے کس سے پڑھا اور کس نے اس پر اعتماد کیا. اس کا علم ایسا مستند کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے محمد الرسول اللہ تک جائے. ایسا علم ہو کہ علم بھی مستند ہو، ہاں خود رو گھاس نہ ہو. کوئی مفکر بن جائے، مجتہد بن جائے، چند ترجموں سے، چند انگریزی کے کلمات سے یا چند اردو کے حدیث سے، نا علم مستند ہو، مستند کہ اس پر کسی نے اعتماد کیا ہو، پھر اس پر کسی نے اعتماد کیا ہو. یہ سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی کڑیاں، یہ خوبصورت نسبت محمد الرسول اللہ تک جائے. محمد الرسول اللہ. تو ان کا علم بھی ٹھیک ہو، اور دوسری بات علم پر عمل بھی ٹھیک ہو. ہاں صالحین وہ ہیں جن کا تعلق مغضوب علیہم بھی نہ ہو، علم ہے عمل کوئی نہیں، یہ بھی صالح نہیں ہے. دوسرا وہ عمل ہے لیکن علم نہیں،
ان کا عمل بھی کسی کام کا نہیں. جہالت جو ہے، جہالت والا عمل قابل اعتبار نہیں. تو میرے عزیزو، ہدایت کا راستہ اللہ نے بتایا ہے، صالحین سے ملے گا جن کا علم بھی مستند ہو اور جن کا عمل بھی مستند ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق پہ رہے گی. دین میں جس قدر خرافات آئیں گی وہ اسے زائل کر دیں گے اور لوگوں کی تانوں کے پرواہ کیے بغیر صراط مستقیم پہ چلتے رہیں گے. جن کا علم بھی مستند، عمل بھی مستند، اور آج انہیں علماء ربانیین کہتے ہیں. ہاں، انہیں علماء حق کہتے ہیں کہ جن کا علم بھی ایسا کہ محمد رسول اللہ تک جائے، اور ہر وقت ہر دور کا اہل علم ان کے علم پر اعتماد کرے، ان کے علم پر اعتماد کرے، اور عمل بھی ایسا کہ ان کا عمل بھی علم کے مطابق ہو. تو اگر ہدایت چاہیے، یہ بڑی دولت، یہ بڑی دولت، تو میرے عزیزو یہ ملے گی، ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ دور کھوٹ کا ہے، یہ دور کھوٹ کا ہے. کھوٹ زیادہ ہے، کھرا کم ہے. ہاں، اصلی چیز تھوڑی رہ گئی، ملاوٹ زیادہ ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ نے کہا کہ ہدایت ملے گی اور صالحین کے پاس سے ملے گی اور یہ جنس نایاب ہو جائے اور اللہ پھر بھی کہے کہ ان کے پاس جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جنس موجود ہے لیکن تلاش کرنے سے ملتی ہے. یہ جنس موجود ہے، تلاش کرنے سے ملتی ہے کہ جن کا علم بھی مستند ہے، جن کا عمل بھی مستند ہے. اور ان کی ایک بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، اذا ذکر اللہ، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جن کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کی فکر زندہ ہو جائے اور جن کے پاس بیٹھ کر دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو جائے. ارے ایسی صحبت دھرتی پہ مل جائے تو اسے غنیمت سمجھ لو، اسے غنیمت سمجھ لو. تو میرے عزیزو، سورہ فاتحہ جسے سارے قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں، ام الکتاب، سارے قرآن کا خلاصہ، اس کے اندر اللہ نے مانگنے کا سلیقہ بتایا اور جو چیز مانگنے کے لیے کہی وہ ہدایت، کہ مجھ سے ہدایت مانگو، کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہدایت بن جائے. اور بات سمجھائی کہ اگر مانگو گے تو ہو سکتا ہے دنیا کی ہر چیز مانگنے پر نہ دوں، اس لیے کہ عرض کیا تھا کہ ان کا متبادل کل قیامت میں موجود ہے. اولاد مانگی نہیں ملی، زندگی مانگی بیماری ختم نہیں ہوئی، کوٹھی مانگی نہیں ملی، دولت مانگی نہیں ملی، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا متبادل کل قیامت میں موجود ہے. لیکن کوئی شخص سچی نیت سے، سچی طلب سے ہدایت مانگے، اللہ ضرور دے گا، اس لیے کل قیامت میں اس کا متبادل کوئی نہیں. یہ ضرور ملے گی اس دنیا میں، لیکن مولا ملے گی کہاں سے، کن کے پاس؟ تو اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے پاس سے ملے گی جن پر اللہ کا انعام ہے. اور میں نے عرض کیا، اللہ کے انعام یافتہ لوگ، ان سب کو اگر اکٹھا ایک لفظ میں کر دیں تو اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو صالحین ہیں. اور صالحین کے پہچان قرآن نے کہہ دی، غیر المغضوب علیہم، کہ وہ بھی نہ ہو کہ جن کے پاس علم ہے، یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل کوئی نہیں تھا، ولا الضالین، وہ بھی نہ ہو جن کی گمراہی کی وجہ ان کی جہالت بنی کہ علم ہی کوئی نہیں، یہ عیسائیوں کا طبقہ تھا. تو مسلمان نماز میں کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، مجھے یہودیوں کی طرز زندگی بھی پسند نہیں، اے مولا مجھے عیسائیت کی طرز زندگی بھی پسند نہیں. اور میرے عزیزو، نماز میں اگر کوئی مسلمان یوں کہے اور باہر شادیوں کے اندر طریقہ کچھ اور ہو اور بازاروں کے اندر طریقہ کچھ اور ہو، دفتروں میں اس کا انداز کچھ اور ہو، دوستوں میں اس کے انداز کچھ اور ہو، تو زبان کچھ اور کہہ رہی، عمل کچھ اور کہہ رہا، تو اسے نفاق کہتے ہیں، اسے نفاق کہتے ہیں. زبان کے بول کچھ اور، اللہ سے کہہ رہا مولا مجھے عیسائیت کی زندگی سے نفرت،
ان کی تہذیب سے نفرت، ان کی معاشرت سے نفرت، ہاں یہودیت کی طرز زندگی سے نفرت، ان کے اصول تجارت سے نفرت، یہ کہہ رہا زبان سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن عملاً جب زندگی انہی کی اپنائے گا تو میرے عزیزو یہ خالص مومن نہیں بنے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے لیکن فلاں کوتاہی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں کوتاہی کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں گناہ کے اندر بھی پڑا ہوا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو اسے۔ اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو ساری برائیوں سے روک دے گی، ساری برائیوں سے روک دے گی، اس لیے کہ اگر مومن سچے انداز سے صحیح مضمون سے نماز پڑھے تو قرآن کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور نماز ان دونوں میں جوڑ کوئی نہیں، جیسے آگ پانی میں جوڑ نہیں ہوتا اسی طرح نمازی میں اور نافرمانی میں جوڑ کوئی نہیں۔ ہاں بدقسمتی ہے جب مرچوں کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو مرچیں اپنی تاثیر چھوڑ دیتی ہیں، اور نمک کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو وہ بھی اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں، اور اگر برف کو گرم پانی میں ڈال دے اس کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر نماز کے اندر بھی یہ قول و فعل کا تضاد شروع ہو جائے، یہ قول و فعل کا تضاد شروع ہو جائے تو پھر نماز اپنی تاثیر چھوڑ دیتی ہے، پھر اپنی نماز۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا حضرت نمازی نے مسجد میں چوری کر لی۔ کہا بھائی ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، نمازی اور چور ان دونوں میں کیا ملاپ ہے؟ یوں کہو کوئی چور نمازی کے روپ میں آیا اور چوری کر کے چلا گیا، کوئی چور نمازی کے روپ میں آیا اور چوری کر کے چلا گیا۔ ہاں میرے عزیزو، نمازی ہو بلکہ اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں، مسلمان ہو اور مومن ہو اور اس کی حرکتیں وہ ہوں جو غیروں کی ہوں، وہ موذی بنے اور اس کی زندگی کے اندر بد اخلاقی ہو اور وہ دوسروں کے مال کو غصب کر لے، بددیانتی کرے، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لے، ارے نانا یہ مسلمان نہیں ہے، اس نے مسلمانوں کا روپ ڈھالا ہے، ایمان اور اسلام کی حقیقت اس کے پاس کوئی نہیں، اس نے اسلام اور ایمان کا روپ ڈھالا ہے، ورنہ کوئی سچا مسلمان اور سچا نمازی اور پھر اس کی یہ حرکتیں جوڑ کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر نماز کے اندر اس مضمون سے اس صورت کو سمجھا اور پڑھا جائے کہ اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہدایت ہے، میں اس کو مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اور میں برات کا اعلان کر رہا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مجھے ان کی ثقافت نہیں چاہیے، ان کا رہن سہن نہیں چاہیے، ان کی معاشرت نہیں چاہیے، ان کی طرز زندگی نہیں چاہیے، یہ نماز میں کہہ رہا ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ جو گمراہ ہو گئے جہالت کی وجہ سے اور جو جن پر تیرا غضب ہوا باوجود ہے کہ علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، مولا مجھے ان کے راستے سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو صلحاء کا راستہ چاہیے، نیک لوگوں کا راستہ چاہیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے کچھ گھڑیاں صلحاء کی صحبت میں، جہاں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو، وہاں بیٹھیں تاکہ انسانی قدریں زندہ ہوں، انسانی قدریں زندہ ہوں۔ دیکھو گھر اور سوسائٹیاں اور قومیں اور شہر اور وطن، یہ جو آباد ہوتے ہیں یہ انسانوں سے آباد ہوتے ہیں۔ گھر، سوسائٹیاں، محلے، بازار، یہ انسانوں سے آباد ہوا کرتے ہیں، انسانوں سے، اور انسان انسانوں سے بنا کرتا ہے، انسان انسانوں سے بنا کرتا ہے۔ جس طریقے سے کاغذ اچھا ہو اور پتھر اچھا ہو اور لکڑی شاندار بنا دی گئی ہو اور لوہے سے بہت ڈیزائن کر دیا گیا ہو اور انسان بگڑا ہوا ہو، گھر کے اندر یہ سب چیزیں بڑی شاندار، انسان بگڑا ہو تو گھر آباد نہیں ہوتا، گھر آباد نہیں ہوتا۔ بازار میں ان تمام چیزوں کی بنی ہوئی چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، انسان نہ بنا ہوا ہو تو بازار نہیں آباد کہلاتا،
کسی سوسائٹی کے اندر یہ سب چیزیں بڑی ترقی یافتہ ہوں، انسان نہ بنا ہو تو وہ انسانوں کی سوسائٹی آباد نہیں کہلاتی۔ ہاں، بدقسمتی ہے، آج دنیا کو بہت غلطی ہوئی، اس نے سمجھا انسان بنے نہ بنے، چیزیں بن جائیں انسان آباد ہو جائے گا۔ آج ساری دنیا نے چیزیں بنا لی، انسان نہیں بنایا، اس لیے ساری دنیا کے اندر فساد برپا ہے، گھر سے لے کر ایوان تک اور بازار سے لے کر عدالتوں تک، چونکہ انسان بگڑ گیا، ہر چیز بگڑ گئی، ہر چیز میں فساد آ گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پہ آئے تو انہوں نے انسان بنایا، اور جب یہ انسان بنا تھا تو کچے دیواروں میں اور جھونپڑیوں کے اندر اور کھجوروں کے تنے بنے چھتوں کے اندر اور عینی گیٹ نہیں، ٹاٹ سے بنے پردے، ان کے اندر رہنے والے وہ انسان، ان کے وہ گھر آباد تھے اور ان کے وہ بازار آباد تھے اور ان کی وہ سوسائٹیاں آباد تھیں، اس لیے کہ وہاں انسان تھا، وہاں انسان کی تربیت ہوئی تھی اور انسانوں کی صحبت سے ہوئی تھی۔ آج بدقسمتی سے انسان تو گھٹیا ہو گیا، چیزیں بن گئی، اس لیے کہ ساری دنیا ان چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ساری دانشگاہیں اور ساری تعلیمی ادارے اور سارے مفکرین چیزوں کے بنانے پہ لگے اور انسان کو بنانے کی فکر ختم ہوئی، چیزیں بن گئی، انسان بگڑ گیا، دھرتی میں فساد برپا ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، انسان سے انسان بنا کرتے ہیں اور انسانوں سے سوسائٹیاں اور گھر آباد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔